ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ فون پہ بات کر رہی تھی تو بیچ میں میری نند کی کال آ گئی۔ میرے شوہر نے میری کال کاٹ کر میری نند کی کال کو پک کر لیا۔ میری نند نے میرے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیوی گھنٹوں سے کسی سے فون پہ بات کر رہی ہے، کیا آپ کو اس بات کا پتا ہے؟ تو میرے شوہر اس بات پر خاموش رہے اور اسے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ میں تو انہی سے بات کر رہی تھی اور ان کو بھی یہ بات پتا تھی۔ میرے شوہر کی عادت تھی، وہ جب بھی گھر سے باہر ہوتے تھے تو مجھے کئی بار کال کرتے تھے اور پھر ہم گھنٹوں فون پہ باتیں کرتے تھے۔ میری نند کی سازشیں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، وہ میرے شوہر کو بہت زیادہ بھڑکاتی تھی۔ میرے شوہر رات کو گھر آتے، جب میں ان کے دروازہ کھولنے جاتی تو میری نند اس کو فون کر کے کہتی کہ کیا تم ہی آئے ہو، ہماری بیوی دروازے پر گئی ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چغلیاں، بے شمار سازشیں میری نند ہر وقت ہی کرتی رہتی تھی، لیکن اس کی دال کہیں نہیں گل رہی تھی۔ مگر میرے شوہر کو میرے اوپر اندھا اعتماد تھا، کیونکہ میں نے ان کے اعتماد کو کبھی بھی ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اسی طرح دن گزرے، سال گزرے، مگر میری نند کی سازشیں کم نہ ہوئیں۔ جب ان سازشوں سے میری نند کا پیٹ نہ بھرا تو اس نے کچھ نیا ہی سوچنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کو کہتی اس کا بھی بچہ ہو گیا، اس کا بھی بچہ ہو گیا، تمہارا بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ اس کا ایک نیا ایجنڈا تھا۔ بس وہ یہی چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کسی طرح بدزن ہو جائے اور مجھ سے لڑائیاں جھگڑے شروع کر دے۔ اس نے بہت زیادہ گھٹیا چالیں چلنا شروع کر دی تھی، بات بات پہ مجھ سے لڑتی تھی، میری چیزیں خراب کر دیتی تھی، کھانے میں نمک زیادہ کر دیتی تھی اور بہت ہی فضول چیزیں کرتی تھی۔ بس وہ یہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے لڑے اور کسی طرح مجھے گھر سے نکال دے۔ ان ساری چیزوں سے بھی اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس نے ایک دن مجھ سے اتنی بری لڑائی کی، اتنا گھر میں ہنگامہ کیا، میری ساس مجھے مارنے کو آئی اور میرے جیٹھ نے تو مجھے گالیاں ہی دینا شروع کر دیں۔ اس دوران میرے شوہر گھر پہ نہیں تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کیا اور ان کو گھر پہ بلایا کہ آپ جلدی یہاں پر آ جائیں۔ جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان کو ساری حقیقت بتائی۔ میرے شوہر چاہتے تھے کہ وہ اس سے جا کے پوچھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، مگر میں نے اپنے شوہر کو منع کر دیا اور میں نے کہا اب اگلی چال دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے۔ میری نند بس یہی چاہتی تھی کہ آئے، اس کو پتہ لگے کہ یہ جھگڑا ہوا ہے اور وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے، مگر ایسا کب ہو سکتا تھا، کیونکہ میں تو ایسی تھی ہی نہیں۔ جب وہ اپنا ہر حربہ آزما چکی تھی اور بہت زیادہ تھک گئی تھی تو اس نے اب جادو کرنے کا سوچا۔ اس کی ہرس دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے میرا ہنستا بستا گھر برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہم لوگ گھر سے جب بھی باہر جاتے تھے میری نند پیچھے سے میرے کمرے میں آتی تھی، ہر چیز کی چیکنگ کرتی تھی، میرے کمرے میں کچھ نہ کچھ رکھ کے چلی جاتی تھی۔ میری عادت تھی میں ہر دوسرے ہفتے اپنے روم کی ڈیپ کلیننگ کرتی تھی، کبرڈ سے سارے کپڑے نکال کر کپڑے سیٹ کرتی، ڈراز صاف کرتی، سب کچھ کلین کرتی تھی۔ ایک دن الماری صاف کرتے ہوئے مجھے الماری میں سے ایک تعویذ ملا۔ میں نے وہ تعویذ اپنے شوہر کو دکھایا اور اس کے بعد سے ہمارے کمرے میں سے عجیب و غریب چیزیں نکلنے لگی۔ کبھی کالے رنگ کے موتی نکلتے، کبھی لال رنگ کا دھاگا، کبھی بیڈ کے اوپر سے سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے۔ اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں دیکھ کر میرا دل بہت زیادہ خراب ہوتا تھا۔ میں اپنے شوہر کو ڈیلی یہ چیزیں دکھاتی تھی۔ میرے شوہر نے ایک دو جگہ سے پتہ کروایا، ان سے بات کی۔ پھر ایک دن میرے شوہر ایک بہت بڑے عالم کے پاس گئے۔ میرے شوہر نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے ہمارے والدین کا نام پوچھا، ہمارا نام پوچھا، ہمارے اوپر جو بندش ہے اس کے بارے میں پوچھا، تو پتہ لگا ہمارے اوپر اولاد کی بندش کروائی گئی ہے کہ ہمارے گھر اولاد نہ ہو۔ اب ان ساری چیزوں میں اور کسی چیز کی تو گنجائش تھی ہی نہیں کہ یہ سب کچھ کس نے کروایا اور کیسے کروایا۔ میرے شوہر کو اس بات کا بہت دکھ ہوا، جس بہن کے انہوں نے ناز نخرے اٹھائے، سر آنکھوں پہ بٹھایا، ہر چیز اس کو پرووائڈ کی، میرا شادی شدہ گھر خراب کرنے کے لیے ایسی حرکتیں بھی کر سکتی ہے۔ ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ ہماری رپورٹس بھی کلیئر ہیں، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، میری بھی ساری رپورٹس کلیئر ہیں اور میرے شوہر کی بھی ساری رپورٹس کلیئر ہیں۔ ہم پیروں فقیروں کے پاس بھی گئے ہیں مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا، ہماری گود ابھی تک خالی ہے۔ اس بھائی نے اپنی بہن کا آخر کیا بگاڑا تھا؟ وہ اپنا گھر ہی تو بسانا چاہتا تھا، اور وہ اپنی بہن کو کہے بھی کیا؟ آخر یہ خون کے رشتے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اس سب میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ صرف میرا۔ ہم اولاد سے محروم ہیں۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں کہ حسد بہت بری چیز ہے۔ اگر آپ کے بھی ایسے کوئی مسائل ہیں تو اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں سے جلنا چھوڑ دیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور اس چھوٹی سی زندگی میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنا سارا ٹائم جلنے میں لگا دیں گے تو پھر باقی چیزیں کب کریں گے؟ اپنی زندگی کو سدھاریں اور لوگوں کی بھی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کی زندگی میں پریشانی کا باعث بنے۔ یہ ایک چھوٹا سا میسج ان تمام عورتوں کے لیے ہے جو بھی مجھے دیکھ رہی ہیں یا سن رہی ہیں۔ اپنے ارد گرد ہونے والے ایسے واقعات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو راہ ہدایت پہ لے کر آئیں۔ زندگی بہت چھوٹی ہے اور ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور ایک عورت ہی دوسری عورت کا گھر خراب کرتی ہے۔ جاتے جاتے ایک کامنٹ ضرور چھوڑ کے جائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو۔ ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، بائے بائے۔